کہ سارے بندوں پہ فیضان کرتا ہے بغیر کسی فرق کے، مومن کافر سب پر، اور رحیم بخشش کرتا ہے تو یہ صرف مومنوں کی بخشش کرتا ہے، کافروں کی نہیں کرتا۔ تو یہ رحیم خاص ہو گیا اور رحمان عام ہو گیا۔ رحمان کا اثر فیضان رحمت، فیضان انعامات ہے، اور رحیم کا اثر بخشش اور نجات ہے۔ رحیم کا تعلق نجات کے ساتھ ہو جائے گا اور رحمان کا تعلق فیضان کے ساتھ، فیضان انعامات نمبر 1۔ دوسرا فرق بعض حضرات نے کیا ہے، الرحمن جلائل نعم، بڑی بڑی نعمتیں کرنے والا، تو یہ رحمان ہو گیا، اور رحیم دقائق نعم، اللہ تعالیٰ باریک باریک نعمتیں کرنے والا، تو رحمان جلائل نعم بڑی نعمتیں، اور رحیم باریک باریک نعمتیں۔ اب باریک نعمتیں باریک نظروں سے معلوم کی جا سکتی ہیں کہ کون کون سی ہیں، موٹی نظروں سے باریک نعمتیں معلوم نہیں کی جا سکتی، باریک نظروں سے۔ یہ دو فرق یہ۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی روز جزا کا مالک۔ دین کا ایک معنی آتا ہے بدلہ، دوسرا معنی دین کا آتا ہے حساب، حساب بھی آتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، وہاں یکذب کے ساتھ بالدین لگا ہوا ہے، وہاں بالحساب مراد ہے، اور یہاں مالک یوم الدین، اس دین سے مراد ہے جزا۔ یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں دین کا معنی ہے بدلہ اور وہاں دین کا معنی ہے حساب۔ امام بخاری نے یہی فرق ذکر کیا ہے، لیکن ان دونوں کے اندر کوئی دوری نہیں ہے۔ جو دین بمعنی بدلہ ہے وہ، اور جو دین بمعنی حساب ہے وہ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حساب ہوتا ہے تو بدلہ ہوتا ہے، حساب ہوتا ہے تو بدلہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے حساب کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ بدلہ دیں گے۔ تو حساب کے ساتھ بدلہ لازم ہے اور بدلے کے ساتھ حساب بھی لازم ہے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ جو آدمی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس کے ساتھ آسان سا حساب ہوگا اور اپنے اہل خانے کی طرف خوش ہو کر چلا جائے گا۔ تو دیکھو یہاں دین کے ساتھ یعنی حساب کے ساتھ بدلہ بھی لازم ہے اور بدلے کے ساتھ حساب بھی لازم ہے، یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ مالک کا معنی ہے کہ قابو پانے والا ہے قیامت کے دن۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن خود اعلان کریں گے میں بادشاہ ہوں، اور کہاں ہے دنیا کے زوراور بادشاہ؟ میں بادشاہ ہوں، کون ہے، کہاں ہے دنیا کے زوراور بادشاہ؟ گویا ان سب کی نفی ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اپنا اس بات کریں گے کہ میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کوئی سی نزوری کسی کی نہیں چلتی، بلکہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت ہوں گے اور مجبور ہوں گے۔ قیامت کا دن یہاں پر کسی کا اختیار نہیں چلے گا، بلکہ سارے اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلے کے تحت کیا ہوں گے؟ مجبور، تکوینی فیصلے کے تحت مجبور ہوں گے۔ ایاک نعبد، اب یہ امہات الصفات ہے۔ رب العالمین میں کئی صفتیں اکٹھی ہو گئی، الرحمن الرحیم میں کئی صفتیں اکٹھی ہو گئی، مالک یوم الدین میں العزیز، الجبار، المتکبر، یہ کئی صفتیں اکٹھی ہو گئی، امہات الصفات ہو گئی، 4 صفتوں کا ذکر کر دیا ہے۔ تو طریقہ بتا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے جب دعا مانگو تو پہلے کیا کرو؟ بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی صفت ذکر کرو، سپاسنامہ پیش کرو، تو پھر اس کے بعد دعا مانگو۔ یہ دعا اقرب الی الاجابت ہے، اقرب الی الاجابت ہے، اور یہ دعا شایان شان بھی ہے، اور یہ دعا عمدہ دعا بھی ہے کہ اللہ کی صفت کرو۔ تب بھی حدیث میں آیا ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، جب بندہ دعا مانگتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی صفات ثنا ذکر کر دے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی پہ درود ذکر کر دے، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگنا شروع کر دے، اور آخر میں پھر درود پڑھ کر یہ دعا جب کرے گا تو یہ دعا اقرب الی الاجابت ہے۔ امہات الصفات، ایاک نعبد، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کلام کبھی پیک کیا جاتا ہے۔ پیک کا یہ مطلب ہے کلام کو اتنا بند کر دیا جائے اور اتنا مقید کر دیا جائے کہ اس کلام کے اندر اپنے اندر کے
احتمالات باہر نہ نکلے اور باہر کا کوئی احتمال اندر نہ آئے، اپنے اندر کی چیزیں باہر نہ نکلے اور باہر کی چیزیں اندر نہ آئیں، یہ پیک ہو گیا۔ اس کو عربی زبان میں حصر کہتے ہیں، اور حصر کے طریقے آپ لوگوں نے پڑھے تھے، مشہور طریقے 4 تھے۔ ایک طریقہ انما کا تھا، دوسرا طریقہ تقدیم ما حقہ التاخیر کا تھا، اور تیسرا طریقہ وہ بعض حروف عطف ہیں اس کا تھا، حروف عطف کا طریقہ تھا، اور کچھ طریقے اور بھی تھے۔ 4 طریقے ذکر کیے تھے آپ کے سامنے۔ یہاں طریقہ کون سا آ گیا؟ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص۔ یہ ایا کا مفعول بھی ہے، اور یہ نعبد فعل کے بعد آتا ہے اکثر، لیکن کسی خاص غرض سے مفعول بھی کو مقدم کر دیتے ہیں۔ یہاں وہ غرض کیا ہے؟ حصر ہے۔ تو ترجمہ ہوا اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد ہم طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے۔ یہاں بھی تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، دونوں جگہوں میں، نعبد میں بھی اور نستعین میں بھی، دونوں جگہ حصر ہے۔ مطلب کیا بنے گا؟ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیری کرتے ہیں، اور تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، مدد کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک مدد ہے تحت الاسباب، جیسے قرض مانگنا کسی سے، یہ تو آپ ہر کسی سے لے سکتے ہو، میری اس معاملے میں مدد کر لو۔ اور ایک مدد ہے فوق الاسباب، اسباب سے بالا تر، یہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی لی جا سکتی ہے، کسی اور سے اس طرح کی مدد نہیں لی جا سکتی کہ بندوں کی مجبوریوں میں غائبانہ طریقے سے اسباب سے ماورا کوئی اور بندے کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی اللہ ہے جو ہر کسی کے مدد کے لیے حاضر ہے۔ ایاک نستعین، یہاں اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ بندے کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، بشرطے کہ وہ بندہ مومن مخلص ہو، اور بندہ جو کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے، بشرطے کہ وہ بندہ مومن مخلص ہو۔ یہاں مومن کا بھی پتہ چل گیا، مخلص کا بھی پتہ چل گیا، دونوں باتوں کا پتہ چلا۔ کیسے چلا؟ جو مشرک ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ اس کی عبادت مخلوط ہوتی ہے۔ خدا کی جب کرتا ہے تو مخلوط معبودان باطلہ کو بھی ساتھ ملاتا ہے۔ اسی طرح مدد اگر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو معبودان باطلہ کو بھی ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ تو عقیدے پر بھی زد پڑ گئی اور اخلاص پر بھی زد پڑ گیا، دونوں پہ زد پڑ گیا۔ جی سمجھ، آپ دیکھیں گے ہمیشہ کوئی بھی مشرک آدمی ہے وہ اللہ کی عبادت کرے، اسے چین تب آئے گا جب بیچ میں کسی اور کو شامل کرے۔ کوئی بھی ریاکار ہے، ریاکار آدمی کو عبادت میں مزہ تب آئے گا جب کسی غیر کو شامل کر لے بیچ میں، وہ غیر کو شامل کرے گا تب مزہ آئے گا۔ لیکن موحد ایسا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو بھی کسی عبادت میں شامل نہیں کرے گا، اور اسی طرح وہ ریا سے کام نہیں لے گا تو وہ اخلاص سے کام لے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور اغراض کے لیے بھی کام نہیں کرے گا، خالص خدا واسطے کرے گا۔ اس عبادت سے بندے کو ترقی ملتی ہے۔ باقی اگر ریا سمیت عبادت ہے، پوزیشن بنتی ہے دنیا میں، لیکن ترقی نہیں ملتی، اور اگر اخلاص کے ساتھ عبادت ہے تو ترقی بھی مل جاتی ہے۔ ریا والی عبادت سے پوزیشن بنتی ہے، ترقی نہیں ملتی۔ اسی طرح جو آدمی موحد کامل نہیں ہے اور اس کے عقیدے میں آمیز شرک کا ہے تو اس میں پوزیشن بن جائے گی لیکن ترقی نہیں ہوگی۔ ہاں، موحد اور مخلص ہو تو عبادت میں ترقی بھی ہوگی اور دنیا میں مقام بھی ملے گا۔ ہاں، ایاک نعبد نخصک بالعبادت نعبدک ولا نعبد غیرک ایاک نستعین نخصک بالاستعانۃ نستعینک ولا نستعین غیرک نستعینک ولا نستعین غیرک، وضاحت ہوگی۔ اچھا جی، حافظ ابن القیم نے کتاب لکھی ہے منازل السائرین، دلائل السائرین، منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، دلائل السائرین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بس یہ سارے تصوف کے منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پڑے ہوئے ہیں، تصوف اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ
دارالعلوم دیوبند کا ایک رسالہ نکلا کرتا تھا پرانے زمانے میں، اس رسالے کے اندر مجھے ایک مضمون مل گیا بڑا اچھا، اس میں لکھا تھا کہ سورۃ الفاتحہ، قاری محمد طیب صاحب کا مضمون تھا کہ سورۃ الفاتحہ یہ بیج کے دانے کی طرح ہے، بیج کا دانہ ہے ایک، اس کے اندر جڑیں بھی ہیں، اس کے اندر نمی بھی ہے، اس کے اندر درخت بھی ہے، اس کے اندر شاخیں بھی ہیں، اس کے اندر پھل بھی ہے، پھلوں کے اندر پھر بیج ہے، بیج کے اندر پھر آگے جڑیں ہیں، پھر شاخیں ہیں، پھر تنا ہے، پھر پھل ہیں، پھلوں کے اندر پھر بیج ہے، یہ تسلسل کے ساتھ چلتا ہے آگے۔ سورۃ الفاتحہ کی مثال بیج جیسی، بیج، اور ظاہر بات ہے بیج میں بہت کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ سرسری نظر رکھنے والا انکار کر دے، میں بیج کے دانہ اٹھاؤں اور میں کہوں اس کے اندر 50,000 درخت ہیں، تو سرسری نظر والا کہے گا جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر ایک درخت بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ترتیب پر پیش کیا جائے، زمین میں دفنایا جائے دانہ، اور پھر اس کے بعد اس سے تنا نکلے، تنے سے شاخیں نکلے، شاخوں سے پھر آگے پھل نکلے، پھلوں کے بعد پھر وہاں پھل کھا کر بیج کا دانہ دوبارہ دفنا دیا، اس سے اور نکل گئے، پرانا بھی تھا، اسی طرح ہوتے 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 1,00,000 سے زیادہ درخت وہ اس ایک بیج کے دانے میں پڑے ہوئے تھے۔ موقع نے اور حالات نے بتا دیا کہ ایسا ہے، اگرچہ سرسری نظر رکھنے والا آدمی اس بات کو مانے گا نہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں سارا قرآن ہے، لیکن سرسری نظر رکھنے والا آدمی اس بات کو مانے گا نہیں ہے، یہ بیج کا دانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کوئی بڑی بڑی چیزیں ذکر کرنی چاہیے دعا میں، اہدنا الصراط المستقیم کے بجائے، اہدنا الصراط المستقیم کے بجائے اصل بات یاد رکھنے کی کہ جتنی چیزیں انسان کو اللہ تبارک و تعالی انسان مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ نافع بھی ہو سکتی ہے، ضار بھی ہو سکتی ہے، نافع بھی ہو سکتی ہے، ضار بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا بادشاہت مانگے اللہ دے دے، تو بادشاہت فرعون کے پاس بھی تھی، ضار ہو گئی۔ بادشاہت نیک بادشاہوں ذوالقرنین کے پاس بھی تھی، تو وہ نافع ہو گئی۔ اور اگر پیسہ مانگتا ہے تو پیسہ قارون کے پاس بھی تھا، ضار ہو گیا۔ اور پیسہ عبد الرحمن بن عوف اور عثمان کے پاس بھی تھا، تو وہ نافع ہو گیا۔ دیکھو ہر چیز نفع نقصان دونوں کا باعث بن سکتی ہے۔ صحت تندرستی ہے تو یہ کسی کے لیے ضار بھی بن سکتی ہے، کسی کے لیے نافع بھی بن سکتی ہے، کہ طاقت تندرستی اللہ تعالیٰ نے دے دی کسی کو، اور وہ جا کر کسی کو پکڑ کے ادھر مارتا ہے، قتل کرتا ہے، کسی کو ادھر مارتا ہے، قتل کرتا ہے۔ یہ دیکھو طاقت تو دے دی، اور طاقت سے کتنا برا استعمال کر کے اس نے نقصان کر دیا۔ نفع بھی ہو سکتا ہے، یہی طاقت دینی کاموں میں استعمال کر دے۔ تو جتنی چیزیں ہدایت کے بغیر ہیں، جیسے نافع بنتی ہے ویسے ضار بھی بنتی ہے۔ ایک ہدایت ایسی چیز ہے کہ یہ کبھی بھی ضار نہیں ہے، یہ نافع ہی نافع ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ الفاتحہ میں اس کا ذکر اس لیے کیا، یہ محض نفع ہے۔ جب ہدایت کسی کو ملے وہاں ضرر بالکل نہیں۔ ہاں دنیا میں اگر ہدایت کسی کو ملی اور تنگ دست رہا، اسی طرح قسم پرس رہا، بے کس رہا، تو یہ بے کسی، یہ قسم پرسی وقتی طور پر تو بے کسی قسم پرسی ہے، لیکن ابدی طور پر یہ راحت ہے۔ تو ہدایت کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑی مشکل بھی ہے تب بھی راحت ہی راحت ہے، لیکن بنسبت اس کے اگر ہدایت نہ ملی اور بادشاہت مل گئی تو وقتی راحت تو ہے، لیکن ابدی مصیبت اور مشکل ہے۔ ہدایت ایسی چیز ہے کہ اس کا ہر پہلو اچھا ہے، ممدوح ہے، درست ہے، ضرر بالکل نہیں ہے اس میں۔ یہ ایک نقطہ یاد رکھنے کا ہے بھائی، اس لیے اہدنا کہا۔ اب ہدایت کا ایک معنی ہے حق کا راستہ بتانا، دوسرا معنی ہے حق کے راستے پہ چلانا۔ یہاں اہدنا الصراط المستقیم میں دونوں باتوں کا مفسرین نے اخذ کیا ہے۔ کچھ حضرات نے کہا دکھا ہمیں راستہ سیدھا، کچھ نے کہا ہے چلا ہمیں راستہ سیدھا، سیدھے راستے پہ چلا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہدایت کا فاعل جب اللہ ہو تو اراۃ الطریق بھی جائز ہے اور ایصال الی المطلوب بھی جائز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ راستہ بتاتا بھی ہے اور راستے پر چلاتا بھی ہے، دونوں طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ تو یہاں دونوں معنی لیے تو جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ راجح اور مناسب معنی کون سا ہوگا؟ چلا ہمیں سیدھے راستے پر، چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا لے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ادھر دعا مانگی
آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ پیش کر دی کہ تم جو ہدایت کے راستے کی دعا کر رہے تھے، سیدھے راستے کی دعا کر رہے تھے، الف لام میم سے شروع ہوگا یہ راستہ اور والناس پر ختم ہو گیا، تو تمہاری دعا قبول ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سے وہ راستہ شروع کر دیا اور والناس پر ختم کر دیا ہے، یہ سیدھے راستے پر تم چل گئے۔ البتہ سیدھے راستے پر تم چل گئے، قرآن مجید ہے یہ سارا سیدھا راستہ ہے، اس میں ایک شرط اور بھی ہے، راستہ سیدھا یہی ہے بشرطے کہ آپ کا استاد خود سیدھے راستے پہ ہو۔ اگر آپ کا استاد، آپ کا راستے پر چلانے والا، آپ کا راستے میں دلالت اور راہبری کرنے والا خود برا ہے تو آپ اس دعا کو مانگ کر بھی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے، وہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے گا۔ آپ کا استاد ضروری ہے کہ وہ سیدھا ہو۔ الصراط المستقیم مبدل منہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ بدل ہے، سیدھے راستے پہ ہمیں چلا دے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے اس کی تشریح وضاحت کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام سے کون سے انعامات مراد ہے؟ دنیا کے انعامات مراد نہیں ہے، معنوی روحانی انعامات مراد ہیں۔ روحانی انعامات کس پہ ہو چکے ہیں؟ 5ویں پارے میں اس کی تفسیر موجود ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، روحانی انعامات پیغمبر، والصدیقین 2، والشہداء 3، والصالحین 4۔ یہ 4 طبقے ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات روحانیہ ہو چکے ہیں۔ اگرچہ دنیاوی انعامات سے وہ تقریباً بہت کم مقدار میں دنیا کے انعامات ان کے پاس موجود تھے کہ ان کی وقتی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی تھی، وقتی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھی۔ سہولت تو دور کی بات ہے، عیاشی تو دور کی بات ہے، وہ تو ان کو ملی نہیں، صرف ضرورتیں بھی بمشکل پوری ہوتی تھی ان کی۔ تو دنیا کے اعتبار سے تو انعامات کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کم کی تھی، لیکن آخرت کے اعتبار سے الذین انعمت علیہم میں وہ لوگ شامل ہو گئے۔ نہیں سمجھ؟ روحانی انعامات، اس میں دنیاوی انعامات کو نہیں دیکھا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے دنیاوی انعامات کو دیکھا تو کہا انعامات تو خدا نے بنی اسرائیل پہ کیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ کسی اہل حق نے تفسیر نہیں کی، اہل باطل نے کی، اور اہل باطل نے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ میں جس ہدایت کی اور صراط مستقیم کی دعا کی گئی ہے وہ صراط مستقیم بنی اسرائیل والا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ بنی اسرائیل والا، یہود والا، یہود والے راستے پہ چلو، اس نے یہ کہا ہے۔ اہل باطل ہے ان میں سے کسی سیکولر آدمی نے یہ تفسیر کی ہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو انعامات تو یہ بنی اسرائیل پر ہوئے تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر 12 راستے بنا دیے، یہ انعامات ہو گئے۔ اللہ نے ایک چھوٹے سے پتھر میں 12 چشمے دے دیے، انعامات ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میدان تیہ کے اندر من و سلوہ یہ نازل کر دیا، انعامات ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر چھت کے آسمان کے اندر بادل ان کے اوپر مقرر کر دیا، جب گرمی کا موسم ہوتا تو بادل کے اندر ہوتے، ہاں جس کو گرمی میں بھی دھوپ کی ضرورت ہوتی تو بادل ہٹ جاتا، یہ انعامات ہو گئے۔ اسی طرح وہاں پر بھی کوئی شفا خانہ اور علاج کی جگہ نہیں تھی تیہ میدان میں یہود کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعامات دیے۔ تو اس سیکولر بے دین آدمی نے صراط الذین انعمت علیہم سے مراد یہودی لے لیے کہ گویا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہود والے راستے پہ چلا دے، سورہ بقرہ سے یہ بات لے کر۔ لیکن میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ یہاں مادی نعمتوں کا ذکر بالکل نہیں ہے، بلکہ کس کا ذکر ہے؟ الذین انعمت علیہم سے مراد روحانی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور روحانی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین پر کی ہیں۔ ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ للمغضوب علیہم ولا الضالین کے معنی میں ہوگا، اور یہ غیر المغضوب یہ الذین کی صفت ہے، الذین کی صفت ہے، صراط کا مضاف الیہ الذین ہے، اسی کی صفت ہے۔ معنی کیا ہے؟ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے نعمت کی، وہ لوگ مغضوب علیہم اور ضالین نہیں، وہ لوگ مغضوب علیہم اور ضالین نہیں۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہو گئی بڑی اچھی واضح انداز سے، دیکھو یاد رکھ لو، راہ حق پر چلنے کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ راہ باطل سے بیزاری ہو جائے۔
راہ حق پر چلنے کے لیے ضروری بھی ہے کہ یہ راہ باطل سے کیا ہو جائے؟ بیزاری۔ دیکھو اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگی گئی، صراط الذین انعمت علیہم راہ حق کی شخصی تعین ہو گئی، شخصی تعین، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں راہ باطل سے بیزاری ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ راہ باطل سے بیزاری ہو گئی۔ بیزار ہونا بھی ضروری ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، وکفر بما یعبد من دون اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دے، تو اس کی جان اور اس کا مال اور اس کی عزت یہ سب محفوظ ہو گئی۔ دیکھو وہاں کیا کہا ہے؟ لا الہ الا اللہ اکیلے کافی نہیں ہے، بلکہ کیا کہا ہے ساتھ؟ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، غیر سے بیزاری ضروری ہے۔ نہیں سمجھے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بیزاری کا ذکر آ چکا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ دیکھو ابراہیم نے بھی برات کا اعلان کر دیا۔ آگے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے اندر بھی یہی بات باقی رکھی کہ راہ حق پر چلو تو راہ باطل سے بیزار ہو جایا کرو۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس لیے راہ حق پہ چلنے میں ضروری ہے کہ کیا ہو جائے؟ راہ باطل سے بیزار۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بیزاری ہے، صراط الذین انعمت علیہم اس میں راہ حق کی شخصی تعین ہے، شخصی تعین۔ چلو جی، اچھا آگے آ چکا ہے مغضوب علیہم کون ہے اور ضالین کون ہے، تو ایک تفسیر کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کو ذرا واضح الفاظ میں مولانا اشرف علی تھانوی نے بتایا کہ جو لوگ حق کو جانتے ہیں اچھی طرح اور ضد، تکبر، عناد کی وجہ سے حق کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ ہے مغضوب علیہم، ان پر خدا کا غصہ ہوگا۔ غصے سے مراد ہے انتقام۔ اور جن لوگوں کو رائے حق معلوم ہی نہیں ہے، نہ جاننا چاہتے ہیں یا جانتے ہی نہیں سرے سے، تو اس قسم کے لوگ ہیں ولا الضالین میں شامل ہیں۔ تو مغضوب علیہم یہودی ہیں کہ ان کو پورا حق معلوم تھا، مانتے نہیں تھے، اور ضالین نصارہ ہیں کہ وہ رائے حق سے جاہل تھے، رائے حق سے جاہل تھے۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں تبلیغ کے اندر، وہ اچھی بات کرتے تھے، وہ کہتے دیکھو ہماری ساری تبلیغ یہ پاکستان کے اندر بریلویوں پہ چلتی ہے، اہل حدیث پہ ہماری تبلیغ، وہ جانتے ہیں ضدی، لیکن بریلوی ہیں یہ جانتے نہیں ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، تو ہماری تبلیغ ان پر چل جاتی ہے۔ جماعت اسلامی پر ہماری تبلیغ نہیں چلتی، وہ جانتے ہیں ضدی ہیں، جانتے ہیں لیکن ضدی ہیں۔ اور یہ جو بریلوی ہیں یہ جانتے نہیں ہیں، ضدی بھی نہیں ہیں، جاہل ہیں، ان پر ہماری تبلیغ چلتی ہے۔ اسی طرح عالمی دنیا کے اندر اسلام نصرانیوں پہ چل جاتا ہے، اسی طرح اسلام مشرکوں پہ چل جاتا ہے، بت پرستوں پہ چل جاتا ہے، وہ قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ یہودی خبیث ایسے ہیں کہ یہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ جہاں لاکھوں عیسائی مسلمان ہوں گے تو وہاں پر ایک دو یہودی مسلمان ہو جائیں گے، یہودی مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر۔ چلو جی یہ بات تو ختم ہو گئی۔ آمین، آمین کا معنی ہے کیا؟ معنی ایسا ہو جائے، آمین ایسا ہو جائے، اے اللہ ہماری دعا قبول کر دے، اور دوسرا معنی اس کا ایسا ہو جائے، جو ہم نے دعا مانگی ہے اسی طرح دعا ہماری قبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ کو نماز کے اندر واجب قرار دیا اور نماز کا حصہ بنا دیا ہے متعین طور پر۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ قرآن مجید کا یہ خلاصہ آپ کے دماغ میں ہمیشہ تر و تازہ رہے، آپ کی توحید اور آپ کا اخلاص، یہ دونوں چیزیں متعین طور پر ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ چکے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطعات تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان حروف کو پڑھا جاتا ہے تو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، الف لام میم کاٹ کاٹ کر۔
اور یہ حروف مقطعات ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ یہ وہ حروف ہیں کہ ہمارے حنفیہ فرماتے ہیں کہ علی وجہ الیقین، نہ تو ان کا معنی معلوم ہے نہ ان کا مراد معلوم ہے. علی وجہ الیقین، نہ تو ان کا معنی معلوم ہے نہ ان کا مراد معلوم ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ کو معنی بھی معلوم ہے، مراد بھی معلوم ہے، یہ محمل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا یا نہیں، اس کے اندر دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ پیغمبر کو نہیں بتایا، اس کا معنی بھی مراد بھی. دوسری رائے یہ ہے کہ پیغمبر کو بتایا ہے، اس لیے کہ اگر معنی نہ بتایا جائے تو مخاطبت صحیح نہیں ہوتا، مخاطبت صحیح نہیں ہوتا. کسی نے کسی کے ساتھ خطاب کرنا ہو تو کم سے کم خطاب ایسے کیا جائے کہ اگلے کو تو پتہ چلا ہو، پہلے مخاطب کو تو پتہ چل جائے. سمجھ آئی؟ تو پہلا مخاطب حضور علیہ السلام نے گویا ان کو یہ معنی بتایا گیا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کو اس معنی کے اظہار کا اللہ نے حکم نہیں دیا اور اجازت بھی نہیں دی. تو یہ معنی اس کا چھپا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں ایک راز ہے. یہ بات زیادہ راجح ہے کہ مخاطبہ صحیح تب ہے کہ جب مخاطب کو بات معلوم ہو، 1600 180 نہ ہو، کسی کو بھی معلوم نہیں. وہ تو خیر بولنے والے کو بھی پتہ نہیں کہ میں نے کیا کہا، سننے والوں کو بھی پتہ نہیں کہ میں نے کیا کہا. یہ متشابہات میں سے ہے، لیکن متشابہات کی وہ دوسری قسم ہے. معنی تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں. حروف مقطعات، اسی لیے ہمارے سارے مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کسی کے مراد کو ان الفاظ کے ساتھ. اس کا مراد اللہ جانتا ہے، ان الفاظ کے ساتھ اس کا مراد اللہ ہی جانتا ہے. اللہ اعلم. جن لوگوں نے اللہ اعلم کہا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں خدا کو معلوم ہے، پیغمبر کو معلوم نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ کہا کہ پیغمبر کو بھی معلوم ہے، تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے پیغمبر کو بتایا ہے، پیغمبر نے اس بات کو راز میں رکھا ہے. کیوں راز میں رکھا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے راز میں رکھا کہ ہمیں اس کے مراد اور معنی کو پہچاننے کی ضرورت نہیں تھی. جہاں جہاں تک ہمیں ضرورت ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ چیزیں بتائی، نبی کے واسطے سے، لغت کے واسطے سے، احادیث کے واسطے سے. لیکن جہاں ضرورت نہیں تھی تو وہاں پر اللہ نے اس بات کو سب کے ذہنوں میں یہی ڈالا کہ اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، ضرورت ہمیں نہیں تھی. ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد ہے کہ وہی اللہ کی طرف سے جبریل کے وساطت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے. یہ معنی ہے اس کا. تو پھر حنفیہ اور شوافی کا آپس میں کیا ہو جائے گا؟ اختلاف. حنفیہ نے کہا کہ اس کا مراد اور معنی دونوں مخلوق کو معلوم نہیں ہے، اور یہاں کہا کہ مخلوق کو اس کا پتہ چل سکتا ہے، لیکن دونوں میں کوئی خاص اختلاف نہیں. حنفیہ نے جو کہا کہ اس کا معنی معلوم نہیں ہو سکتا، یقینی معنی معلوم نہیں ہو سکتا انسانوں کو، مخلوق کو. اور جو شوافی کہتے ہیں کہ جو معنی ہے الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد، یہ معنی ظنی اور احتمالی ہے. کیا معنی نکالتے ہیں؟ ظنی اور احتمالی. تو حنفیہ نے یقینی معنی کی نفی کی اور شوافی نے ظنی اور احتمالی معنی کا اس بات کیا ہے. ٹھیک ہے، ظنی اور احتمالی. اب جس کا اس بات شوافی نے کیا، حنفیہ اس کے منکر نہیں، اور جس کی نفی حنفیہ نے کر دی تو شوافی بھی اس کے قائل نہیں، وہ بھی اسی کے منکر ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب ذالک اس میں اشارہ دور کے لیے استعمال ہوا. اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، کیونکہ یہ سورہ بقرہ ہے اور یہ ذالک سورہ مدنی صورتوں میں عموماً آیا ہوا ہے. کچھ مکی میں تلک آیا ہوا، تلک آیات الکتاب الحکیم. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کہا تھا کہ تیری اوپر ایسی کتاب نازل کروں گا لا یمحا ولا یبدل، جو نہ مٹائی جائے گی اور نہ تبدیل کی جائے گی، ایسی کتاب اتاروں گا. پہلے یہ کہا تھا، وحی خفی کے ذریعے سے کہا تھا لا یمحا ولا یبدل.
اب جب اللہ تعالیٰ نے اتارنا شروع کر دیا تو کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب، وہ اشارہ دور کی طرف ہے، کون سا؟ وہ جس کا میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ پر ایسی کتاب اتاروں گا کہ جس کو تبدیل بھی نہیں کیا جائے گا، مٹایا بھی نہیں جا سکے گا، وہ کتاب یہ ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں۔ اس کا مطلب اس سے اشارہ کس طرف ہے؟ وہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ ایسی اتاروں گا، ایسی اتاروں گا جو بات کی تھی، اب یہ ذالک سے اشارہ اس کی طرف، وہ کتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر شک نہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہوا۔ دوسرا احتمال یہ ہوا کہ یہ سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ مدینے میں نازل ہوئی، اور مدینے میں نازل ہوئی تو یہاں مخاطب اکثر یہودی تھے، یہود کے 4 قبائل، اور اوس خزرج یہ مخاطب تھے مدینے میں، اور صحابہ کرام بھی تھے، لیکن چونکہ زیادہ خطاب یہودیوں کی طرف تھا اور یہاں بحث بھی زیادہ تر یہودیوں کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے تورات کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ جو آخری پیغمبر میں بھیجوں گا وہ پیغمبر آئے گا نخلستان کھجوروں کی زمین میں، کاشتکاری کی زمین میں ہوگا، اور وہ شرک اور مشرکین کے خلاف محنت کرے گا۔ تو اس زمانے میں یہودیوں کے بڑے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے لوگ آ گئے، ایک بھائی آ کر خیبر میں ٹھہرا، اس کا نام ہی خیبر تھا، اور دوسرا بھائی آ کر وہ مدینے یثرب میں ٹھہرا، اس کا نام ہی کیا تھا؟ یثرب۔ یثرب اس ایک آدمی کی وجہ سے نام ٹھہرا، اور خیبر دوسرے بھائی کی وجہ سے نام ٹھہرا۔ یہ آئے اسی لیے تھے کہ آخری پیغمبر کی معیت میں ہم شرک اور مشرکوں کے خلاف محنت کریں گے، اس پیغمبر کی معیت میں رہیں گے۔ اور ان کی کتاب میں یہ بات لکھی تھی کہ اس کے اوپر ایسی کتاب اتاری جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب میں کہا وہ کتاب جس کتاب کا تذکرہ یہود کی کتاب تورات میں ہے، وہ کتاب جس کتاب کا تذکرہ یہود کی کتاب تورات میں ہے، کیونکہ مخاطب کون ہے؟ تورات ہے، تورات والے ہیں۔ 2 معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی اس کا ایک اور ہے، وہ بلاغت کے اعتبار سے ہے کہ دیکھو بھائی ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے، اور یہ استعمال ہوا ہے بمقام ھذا کے، ھذا کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، ہونا چاہیے ھذا الکتاب لا ریب فیہ، اور استعمال ہوا ذالک دور والا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کتاب ہمارے تو قریب ہے الفاظ کے اعتبار سے کہ ہم اس کو اٹھا بھی لیتے ہیں اور ہم اس کو پڑھتے بھی، ہمارے پاس ہی ہے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے یہ ہم سے بہت دور ہے۔ یہ کتاب ہے مقدس، ہم ہیں مدنس، میلے۔ کتاب ہے مقدس اور ہم کیا ہیں؟ مدنس، میلے ہیں۔ اب میلے اور مقدس کے درمیان میں کتنی دوری ہے؟ اس دوری کا لحاظ کر کے ذالک فرمایا۔ نہیں سمجھے کیا؟ کتاب ہے پاک اور ہم ہیں میلے۔ اب کتاب تو حصی طور پر ہمارے پاس ہے، ہم محسوس کرتے ہیں، لیتے بھی، اٹھاتے بھی، یاد بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہم گناہگار ہیں، میلے ہیں، اور کتاب پاک ہے۔ تو اس بعد رتبی کی وجہ سے ذالک اس میں اشارہ بعید والا استعمال ہوا۔ کتنے جواب ہوئے؟ 3۔ ذالک الکتاب اشارہ مشار لمبتدا لا ریب فیہ، یہ اس کے لیے خبر ہے، اور ھدی للمتقین یہ بھی اس کے لیے خبر دوم ہے۔ کتنے خبر ہو گئے؟ 2۔ ذالک الکتاب مبتدا، لا نفی جنس، ریب اس کا اسم ہے، اور فیہ خبر ہے، لا ریب موجود فیہ، لا ریب ثابت فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا شک ثابت نہیں۔ ایک خبر، دوسرا خبر ہے ذالک الکتاب ھدی للمتقین، یہی وہی کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اچھا جی، لا ریب فیہ اس کے اندر شک نہیں، یاد رکھ لو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مضمون ہے محتمل، اس میں سچ جھوٹ دونوں کی آمیزش ہے، وہ مضمون خود کچا ہے، کمزور ہے، اس کے اندر اگر کوئی شک کر لے تو یہ شک بجا ہے، اس شک کرنے کا حق بنتا ہے۔ کیوں؟ وہ بات ہی ایسی ہے کہ جو گڈمڈ ہے، وہ بات ہی ایسی ہے کہ جس میں سچ جھوٹ مکس ہے، وہ بات ہی ایسی ہے جو متہم ہے، اس میں شک کرنا کوئی ایسی غلط بات نہیں۔ مثال اس کی کیا ہوگی؟ محلے کے اندر
چوری ہو گئی، اور چوری ہونے کے بعد پھر لوگوں نے رائے مارنی شروع کر دی کہ محلے میں پرانا ایک چور ہے جو برسوں سے پہلے چوری کر رہا ہے، کئی بار جیل میں گیا، پھر آزاد ہوا، پھر جیل میں گیا، پھر آزاد ہو گیا۔ اب لوگوں نے بھی کہا بھائی یہ چوری اس نے کی ہوگی، یہ چوری اس نے کی ہے، یہ چوری اس نے کی ہے، سب اسی کا نام لیتے ہیں۔ بتاؤ، اس پر یہ چوری کا الزام جو لوگ لگا رہے ہیں، اس میں یہ لوگ بھی کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ آدمی پہلے سے ہی چوری بار بار کر چکا ہے اور پکڑا گیا ہے، اور چوری میں رہا بھی ہو چکا ہے، پھر پکڑا گیا، پھر رہا ہو چکا، وہاں چوری کا ثبوت پہلے سے ہے۔ تو لوگ بھی اگر کہیں تو ان کی یہ بات کسی قدر سننے کے قابل ہے کہ نہیں ہو؟ محل شک ہے، وہ شک کا محل ہے، تو شک بجا ہے، بے جا نہیں۔ البتہ ثبوت لانے پہ فیصلہ ہوگا۔ شک یہ کر رہے ہیں لیکن فیصلہ کب ہوگا؟ ثبوت لانے پہ۔ دوسری چیز ایسی ہے، دوسرا موقع ایسا ہے، مضمون ایسا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں، یعنی وہ ثابت اور یقینی بات ہے، پکی بات ہے۔ اب اس کے اندر اگر کوئی شک کرتا ہے تو یہ شک کرنے والے کی کمزوری ہے، اس مضمون یا اس بات کی کمزوری نہیں۔ اس کی مثال کیا ہے کہ محلے کا صالح نیک آدمی ہے، ہر بچہ اور بڑا بوڑھا گواہی دیتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ دوسروں کے مال کا محافظ ہے، اور چوری ہو گئی، اور چوری ہونے کے بعد لوگوں نے کہا یہ چوری تو فلانے نیک آدمی نے کی ہے، وہ مولوی صاحب نے چوری کی ہے، اور اسی چوری کے وقت مولوی صاحب نماز میں مسجد میں مصروف تھا، 5 صفوں کا امام تھا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ چوری اس مولوی صاحب نے کر دی۔ اب بتاؤ بھائی، یقینی طور پر مولوی صاحب چوری سے پاک ہے، کیونکہ وہ 4 صفوں کا امام تھا اور نماز میں مصروف تھا، اور چوری اسی وقت ہوئی تھی۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوری امام صاحب نے کی ہے، یہ کہنے والوں کے اوپر داغ ہے، اس کے اندر یہ غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے، اور اس کو سنا نہیں جا سکتا، ان باتوں کو سنا نہیں جا سکتا۔ مولوی صاحب چوری سے پاک تھا۔ یہاں بھی اسی طرح بات ہے، لا ریب فیہ، قرآن مجید کے اندر کسی قسم کا شک نہیں، یعنی یہ محل شک نہیں، اتنا یقینی ہے، اتنی پکی کتاب ہے کہ اس کے اندر شک کرنا دراصل شک کرنے والے کی کمزوری ہے، شک کرنے والے کی خرابی ہے، کتاب محل شک نہیں ہے۔ یہاں ریب کا کون سا معنی پایا گیا بھائی؟ نمبر 2، ریب کا پہلا معنی کیا تھا کہ وہ بات ہی کچی پکی، سچی جھوٹی، ڈاواڈول، گڑبڑ بات ہے، اس کے اندر اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کی بات سنی جا سکتی ہے، وہ محل شک ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ وہ بالکل محل شک ہی نہ ہو سرے سے، اور کوئی اس کے اوپر شک کر لیتا ہے تو یہ شک کرنے والے کی کمزوری ہے، اس مضمون کا یا اس کا کوئی نقصان نہیں۔ جب اتنا ثابت ہوا کہ قرآن مجید ثابت من عند اللہ ہے، منزل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مضبوط واسطوں سے یہ کتاب اتاری گئی ہے، اس کے اندر اب اگر کوئی شک کرتا ہے، کافر یا ملحد یا اور کوئی اعتراضات اٹھاتا ہے، تو یہ اعتراضات اٹھانے والے کی گمراہی اور کمزوری ہے، کتاب کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، یہ بے محل شک کر رہا ہے۔ اس کی شک کی مثال وہی ہے کہ امام صاحب نماز میں مصروف ہے اور اس پہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ اور پہلی شک کون سی ہے؟ پہلے سے چوری بار بار کوئی کر رہا تھا اور آج بھی چوری کر لی گئی اور لوگوں نے کہا کہ یہ اسی نے کی ہوگی، تو وہاں محل شک ہے کہ بار بار کر چکا ہے چوری۔ اب پہلے اور دوسرے میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے علماء حضرات کہتے ہیں یقینیات میں شک کرنے والا وہ خود قبیح اور غلطی پر ہے، اور ظنیات میں یا جھوٹ میں شک کرنے والا غلطی پر نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، شک کی گنجائش نہیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا، محل شک نہیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہوگی؟ یقینیات میں کوئی شک کرتا ہے تو مثال کیسی ہوگی؟ ایسی ہوگی، ایک آدمی ہے، اس آدمی کو لگ گیا ہے جی بخار، اور بخار اس کو لگ گیا تو کیسے لگا ہے کہ اس کے منہ کا ذائقہ بھی کڑوا ہو گیا، بہت خراب ہوا، اور اس کو اب مرچی میٹھی لگتی ہے اور مٹھائی کھٹی لگتی ہے۔
اور وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دے کہ مٹھائی میں کھٹا پن آ گیا ہے اور مرچی میں میٹھا پن آ گیا ہے اور یہ دنیا کے اندر حقائق تبدیل ہو گئے، اور وہ لوگوں کو اسی کی دعوت دیتا رہے۔ بتاؤ، اب یہ آدمی ہے، اس نے مرچی کو میٹھا کہا اور مٹھائی کو کڑوا کہہ دیا، یہ آدمی غلط بات کر رہا ہے۔ خارج میں سارے گواہی دیتے ہیں کہ مرچی کڑوی ہے اور مٹھائی میٹھی ہے، اور یہ سب کے خلاف بول رہا ہے کہ مرچی میٹھی ہے اور مٹھائی کڑوی ہے۔ یہ غلط بولتا ہے، لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ کیوں غلط بول رہا ہے؟ اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوا ہے، یہ اس ذائقے کا علاج کر دے تو یہ بھی لوگوں جیسی بولی بولے گا۔ اب کوئی یہودی، نصرانی، مشرک یا لبرل قرآن مجید میں شک کرنا شروع کر دے تو ہم کہیں گے صاحب تمہارا خود مرض آ چکا ہے، تم بیمار ہو چکے ہو، اپنی بیماری کا علاج کر لو۔ ساری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں شک نہیں، تم کہہ رہے ہو کہ شک ہے اس کتاب میں، یہ تمہاری اپنی خامی اور غلطی، اپنی غلطی دور کرو۔ سمجھ آئی بات؟ لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ گنجائش کہو گے، محل شک نہیں، یہ بات کہو گی۔ میں نے بتا دیا نا، بعض مضمون میں شک کی گنجائش ہوتی ہے تو شک کرنے والا متہم نہیں ہوتا، لیکن جس مضمون میں شک کی گنجائش ہی نہیں، یقینی ہے، وہاں ساری خرابی کس کی ہوگی؟ شک کرنے والی۔ اچھا، ہدن، یہ ذالک الکتاب کے لیے خبر ہے، خبر دوم۔ اور ہدن کا معنی کیا ہے؟ ہادین للمتقین، مصدر مبنی للفاعل ہے، ہادین للمتقین، متقیوں کے لیے راہبری کرنے والی کتاب ہے۔ اچھا، یہاں اکتفا سے کام لیا گیا۔ اکتفا یہ ہے کہ ایک جگہ دو صفتیں آنی چاہیے، ایک آ گئی ایک آئی نہیں، ملحوظ ہے ملفوظ نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ملحوظ ہے ملفوظ نہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے، ہدی للمتقین والکافرین، یہ قرآن مجید راستہ بتاتی ہے متقیوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ یہاں ہدن اراۃ الطریق کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں؟ اراۃ الطریق، قرآن مجید راستہ بتاتی ہے متقیوں کو اور کافروں کو۔ ہدی للمتقین والکافرین، اکتفا ہے، ایک ملحوظ ہے کافرین، ایک ملحوظ ہے متقین، متقین ملحوظ، کافرین ملحوظ۔ یہ کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ قرآن مجید میں دوسری جگہ آ چکا ہے، ہدی للناس، ناس میں متقین اور کافرین دونوں شامل ہیں، تو یہاں پر بھی ہم ہدی للمتقین کے ساتھ کیا لگا لیں گے؟ والکافرین۔ ہاں، متقیوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ متقی فائدہ لے رہے ہیں، کافرین فائدہ نہیں لے رہے ہیں۔ یہ راستہ کافروں کو بھی بتاتی ہے، متقیوں کو بھی بتاتی ہے، لیکن کافر فائدہ نہیں لے رہے اور مومن فائدہ لے رہے ہیں۔ فائدہ لینے کی وجہ سے اس سے پتہ چلا بھائی کہ اگر آپ خدا کی کتاب سے فائدہ لینا چاہتے ہو تو کم سے کم اپنے اندر تقوی پیدا کر دو۔ وہ تقوی شرک سے، تقوی کے درجات ہیں، بڑا درجہ ہے تقوی شرک سے، دوسرا درجہ ہے تقوی کبائر سے، تیسرا درجہ ہے تقوی صغائر سے، چوتھا درجہ ہے تقوی ان مباحات سے بھی جن مباحات کا نتیجہ گناہ ہے۔ تقوی ان مباحات سے بھی جن مباحات کا نتیجہ کیا ہے؟ گناہ۔ شروع میں ایک چیز مباح ہوگی لیکن آگے چلتے چلتے وہ کیا بن جائے؟ گناہ۔ ایسے مباحات سے بھی بچو۔ کتنے درجے ہو گئے تقوی کے؟ 4۔ تقوی شرک سے، اچھا تقوی 4 نہیں 5 ہے، تقوی شرک سے، تقوی نفاق سے، اور تقوی کبائر سے، تقوی صغائر سے، اور تقوی ایسے مباحات سے بھی جن مباحات کے زیادہ استعمال کرنے سے گناہ پیدا ہوتا ہو، نتیجے میں وہ گناہ بنتا ہو۔ چلو، اللہ کی کتاب سے فائدہ لینے کے لیے ضروری کیا ہوا؟ تقوی، کسی درجے کا تقوی ہونا چاہیے۔ متقین کی صفت کر دی، الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ، اچھا بھائی ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، متقیوں کو یہ ہدایت دے رہی ہے یہ کتاب۔ آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، ایک لڑکا 16ویں پاس کرتا ہے اسکول کے اندر اور وہ داخلہ کچی میں لے لیتا ہے، تو کچی پاس کر کے پھر اولا میں جائے گا، پھر دوم میں جائے گا، پھر سوم میں جائے گا، پھر چہارم میں جائے گا، پنچم، ششم، ہفتم،
اشتم، نہم، دہم، اس طرح ہوتے 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 16ویں پاس کرے گا۔ یہ 16ویں اس نے وہ کچی کے بغیر پاس کی ہے، اولا کے بغیر پاس کی ہے، دوم کے بغیر پاس کی ہے، سوم کے بغیر پاس کی ہے، ان سب سے ہو کے آیا ہے، لہذا اس کی یہ 16ویں پہلے دن سے ہے۔ 16ویں تک پہنچنے کی نیت اس نے پہلے دن سے کی تھی، پہلے دن سے ہے یہ، اسی لیے اس کو جو 16ویں کا گریڈ یا نتیجہ مل رہا ہے یہ کچی کے ساتھ مل رہا ہے۔ اگر کچی نہ ہوتا تو 16ویں کا گریڈ اس کو مل سکتا تھا۔ بس یہاں بھی بات ہے بھائی، تقوی کے کورس ہیں۔ اب جو تقوی کے کورس میں آ گیا کچی میں، یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی۔ جو تقوی کے کورس میں آ گیا دوم میں، اولا میں تو ہدایت ہے، دوم میں ہدایت ہے، سوم میں ہدایت ہے، پھر آگے جاتے 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 ایسا ہو جائے گا کہ کامل متقی بن کر مر جائے گا۔ کورس میں شامل ہوا ہے، یہ کورس میں شامل ہونا ضروری ہے۔ جلالین والے نے یہی بات بتائی، کیا ہے کہ پہلے تو مغضوب علیہم تھے، ضالین تھے، مغضوب علیہم اور ضالین نے جب تقوی کا کورس کر دیا تو اعلیٰ درجے کے متقی بھی بن گئے۔ صحیح ٹھیک، آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ میں نے کیا کہا، 16ویں پاس کرتا ہے کوئی آدمی تو کچی سے جاتا ہے نا، اس کی 16ویں میں کچی کا دخل ہے یا نہیں؟ اولا کا بھی دخل ہے، دوم کا بھی دخل ہے، سوم کا بھی دخل ہے، ہر کلاس کا دخل ہے۔ اسی طرح آپ کے ہاں 8 درجے ہیں، 9-10 درجے ہیں، اعدادیہ اول، اعدادیہ دوم، اعدادیہ سوم، پھر اولا، ثانیہ، ثالث، رابعہ، وہ آگے دورے تک جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ کے اعدادیہ اول کا دخل ہے آپ کے دورے میں، آپ اس کورس میں شامل ہوئے تو آپ دورے تک پہنچ چکے۔ اسی طرح پہلے مغضوب علیہم تھے، ضالین بھی تھے، دونوں قسم کے لوگ خراب تھے، دوزخی تھے، لیکن جب یہ تقوی کی کورس میں آ گئے اور کورس کے اندر ابتدائی، پھر دوم، پھر سوم، چلتے چلتے یہ بھی جنتی بن کر اللہ سے مل گئے جی۔ کورس اختیار کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ کورس۔ اچھا، الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بات کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ غیب سے مراد ہے وہ چیزیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، محض اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کر کے مانا جاتا ہے یؤمنون بالغیب۔ صحیح، لیکن یہاں پر بھی اکتفا ہے، الذین یؤمنون بالغیب والشہادۃ، شہادت کو حذف کر دیا تو غیب ملفوظ ہے اور شہادت کیا ہے؟ ملحوظ۔ یقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ اب دیکھو بھائی، نماز قائم کرتے ہیں، قائم کرنا کیا ہے؟ مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، نماز میں چند مراحل ہیں۔ قائم کرنا یہ ہے، نمبر 1 وقت پر پڑھے، باجماعت پڑھے، مسجد میں پڑھے، یہ قائم کر دی، مسجد میں باجماعت وقت پر، رعایت فرائض اور رعایت واجبات اور رعایت سنن، اس سب کا لحاظ کر کے نماز ادا کر دی، یہ ہے یقیمون الصلاۃ۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایسی نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گرتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بندے کا گریڈ بڑھتا ہے، ایک نماز 27 کا مل جاتا ہے، گریڈ بڑھتا ہے، ایک نماز 27 کا ہو جاتا ہے۔ اقامت الصلاۃ کے 2 فائدے ہو گئے، گناہ گر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے نیکیوں کی ترقی ہو رہی ہے، یقیمون الصلاۃ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز ادا کر دے وقت پر، جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے، جماعت رہ جائے بلا وجہ، بغیر عذر کے رہ جائے، تو اس آدمی نے نماز ادا کر دی، قائم نہ کر سکا۔ اب اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن ایک نماز 27 کا ثواب نہیں ہوگا، کمی آ گئی ایک پر۔ اچھا، تیسری قسم یہ ہے کہ نماز قضا کر دے، وقت پر بھی ادا نہ کرے، جماعت سے بھی نہ ہوئی اور قضا کر کے پڑھ لے، تو اس نماز کے 2 فائدے گئے۔ ایک فائدہ کیا تھا؟ گناہوں کی معافی، دوسرا فائدہ تھا ثواب کا اضافہ، 127۔ نہ 127 کا ثواب ملا اور نہ گناہ معاف ہوئے، یہ نماز صرف ادا ہو گئی
اور ذمے سے ساقط ہو گئی، باقی اس کو نہ درجے ملے اور نہ اس کے گناہ معاف ہوئے۔ یہ 3 مرحلے ہیں بھائی نماز با جماعت بے جماعت میں۔ پہلا مرحلہ کون سا؟ با جماعت وقت پر مسجد میں ادا کر دی تو یقیمون الصلاۃ میں یہی صورت آتی ہے، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ نماز قائم کرتے ہیں تو اس میں 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ کون سا کہ گناہ گر رہے، اور دوسرا فائدہ ہے ثواب بڑھ رہا ہے 127۔ نمبر 2، وقت پر ادا کر دی بے جماعت لیکن بلا عذر، کوئی عذر نہیں تھا، بے جماعت پڑھ لی، تو اس نماز میں ایک فائدہ تو ہوا کہ گناہ گر رہے ہیں لیکن 127 کا ثواب نہیں مل رہا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہو گئی کہ نماز قضا کر دی، چھوڑ دی، وقت پر پڑھی نہیں، بعد میں پڑھی، تو اس میں صرف ذمے سے نماز ساقط ہو گئی، نہ تو گناہ معاف ہوئے اور نہ ثواب بڑھا، نہ ثواب بڑھا نہ گناہ معاف ہوئے۔ یہ 3 صورتیں۔ لیکن اگر کسی آدمی کو عذر ہے، مثلا زنانہ مسجد میں جا نہیں سکتی، وہ گھر میں نماز ادا کرتی اکیلے، تو اس کو دونوں فائدے ملیں گے، اس کی اقامت صلاۃ گھر میں بھی ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، ثواب بھی مل رہا ہے، اس لیے کہ اس کے جماعت کے اندر شامل ہونے میں فتنہ ہے، اس فتنے سے بچاؤ کی خاطر وہ گھر میں نماز پڑھتی ہے، تو وہیں پر 2 فائدے حاضر ہیں۔ یا کوئی آدمی بوڑھا ہے، مسجد میں آ نہیں سکتا، گھر میں نماز اکیلے پڑھتا ہے، معذور ہے، تو معذور کو گھر میں اکیلے نماز پڑھنے میں اقامت صلاۃ کا ثواب مل جاتا ہے۔ یا عذر کی وجہ سے نماز قضا کر دی، جیسے سارے سوئے رہے، کسی نے نہ پڑھی، اور صبح کو اٹھ گئے تو وقت چلا گیا تھا، اب نماز ادا کر دی، تو اس میں ان سب کو پھر وہی فائدے مل جائیں گے اقامت صلاۃ والے، جبکہ ان کی پہلے سے عادت کیا ہو بھائی؟ اقامت صلاۃ کی ہو، پہلے سے عادت اقامت الصلاۃ کی ہو، پہلے سے عادت سونے کی ہے، آج یہ ہے بعد میں اٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، اس کو ثواب نہیں ملے گا، پہلے سے نماز اقامت الصلاۃ کی عادت ہو۔ چلو جی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، من تبعیضیہ ہے، رزقناہم جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پورے مال کے خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، کچھ خرچ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، مما کچھ، بعض اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات اللہ نے بتا دی کہ مخلوق کہے گی ہم نے مال کمایا، ہم نے مال کمایا، ہمارا مال ہے، ہم کاشتکاری دکانداری کر چکے، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہم نے ان کو دیا ہے۔ وجہ یہ ہے اسباب ہم نے مہیا کر دیے، اسباب کا مالک اس کو ہم نے بنا دیا، اسباب میں تاثیر ہم نے بنا دی، اب یہ اسباب میں ہاتھ پیر مار کی پھر اس کے بعد کسی نتیجے تک پہنچتا ہے، تو یہ دعویٰ اس کا حق نہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم نے دیا ہے اس کو۔ زمین ہم نے دی، مالدار اس کو بنایا جائیدادی، پھر زمین میں صلاحیت ہم نے بنائی، پھر بیج کے دانے میں صلاحیت ہم نے بنائی، پھر بارش ہم نے برسائی، پھر پانی ہم نے پیدا کیا، پھر اس کو دماغ ہم نے دیا ہے کہ کیسے بیج کو بویا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے دے دی۔ آخر میں تھوڑی محنت کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا کام ہے، یہ پھر کہے اللہ نے کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، دیکھو بعض مشرک مسلمان ہوئے تھے اور بعض یہودی مسلمان ہوئے تھے، تو یہ شروع کی 3 آیتیں ہیں، یہ 4 آیتیں ہیں، کتنی ہیں؟ الف لام میم مدل 2 3 4 آیتیں ہیں، 5 آیتیں ہیں، تو ان میں بعض یہودی مسلمان ہوئے تھے، اب تک جن کا ذکر ہو گیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ جو مشرک مسلمان ہوئے تھے ان کے بارے میں۔ آگے جو یہودی مسلمان ہوئے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اس پر جو کچھ اتارا گیا ہے تیری طرف، قرآن مجید، وما انزل من قبلک اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اتاری گئی ہیں تجھ سے پہلے، تورات، انجیل، زبور۔ دونوں میں فرق، انزل کے لفظ سے ایک بات معلوم ہو گئی، جو تیری طرف اتاری گئی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ قرآن ہے، حدیث ہے، آج ہی تر و تازہ ہے، بغیر کسی تبدیلی کے موجود ہے، مشاہدہ بھی اس پر گواہ ہے، تواتر بھی اس کے اوپر گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وعدہ حفاظت بھی گواہ ہے، وعدہ حفاظت بھی گواہ ہے۔
مشاہدہ بھی گواہ ہے کہ ہماری کتاب محفوظ ہے، احادیث بھی محفوظ ہیں، اور مشاہدہ کے ساتھ تواتر بھی گواہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ بعد والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا، اور تواتر کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی اپنے نبی کی وحی کو محفوظ کر دیا ہے۔ لیکن پچھلی کتابوں میں پوری طرح وحی محفوظ نہ ہو سکی، وہاں وحی پوری محفوظ نہ ہو سکی، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ جیسے اتری تھی اس پر ہمارا ایمان ہے، جیسے اتری تھی اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہاں جو بعد میں بدلی گئی تو ہم بدلے ہوئے پر ایمان نہیں لاتے۔ وما انزل من قبلک، اسی میں مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر تردید بھی ہے۔ کیسے تردید ہے؟ اگر اللہ کے پیغمبر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آتا تو ساتھ ایک لفظ آ جاتا، وما انزل من قبلک ومن بعدک۔ ایمانیات میں من بعدک کے لفظ کو بھی شامل کر لیتے کہ جو اتارا گیا ہے تجھ سے پہلے، تورات، انجیل، زبور، صحیفے۔ من بعدک کا لفظ بھی آ جاتا کہ تیرے بعد جو اتارا جائے گا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، تو پتہ چلا کہ حضور کے بعد کسی اور پر کچھ اتارا جانے والا نہیں ہے، من بعدک کا لفظ نہیں ہے۔ اسی سے ختم نبوت کا ثبوت ہو گیا، ختم وحی کا ثبوت ہو گیا۔ پتہ چلا کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، یہ بھی پتہ چلا کہ ہماری کتاب خاتم الکتب ہے، خاتم الکتب ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ لوگ یقین کرتے ہیں۔ آخرت پر یقین مشرکوں کو نہیں تھا، یہودیوں کو تھا، مشرکوں کو نہیں تھا۔ البتہ آخرت کے اوپر یہودیوں کو یقین تو تھا، لیکن کیفیت میں اختلاف کرتے تھے۔ کس میں ہوا ہے؟ کیفیت میں کچھ اختلاف کرتے تھے۔ یہ یقین تھا کہ مرنے کے بعد جئیں گے، لیکن کیفیات میں کچھ اختلاف کرتے تھے۔ اولئک، یہ قانون ہے کہ پہلے کسی موصوف کا صفات کے ساتھ تذکرہ ہو جائے، بعد میں جب اولئک آتا ہے تو یہ استحقاق کو بتاتا ہے۔ کس کو بتاتا ہے؟ استحقاق۔ اب پہلے صفتیں کتنی ذکر کی؟ 6۔ یؤمنون بالغیب 1، یقیمون الصلاۃ 2، مما رزقناہم ینفقون 3، والذین یؤمنون بما انزل الیک 4، وما انزل من قبلک 5، وبالآخرۃ ہم یوقنون 6۔ ان 6 صفات کے ساتھ موصوف متقین حقدار ہیں اس بات کے کہ یہی لوگ علی ھدی من ربہم، رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ جب تک یہ زندہ رہیں گے تو یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، قابل تقلید لوگ ہیں۔ اور علی کا لفظ استعمال کیا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کو ہدایت پر قابو ہے، قابو علی استعلاء کے لیے آتا ہے، ان کو ہدایت پر قابو ہے۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ پورے پورے کامیاب ہیں۔ یہ اولئک علی ھدی من ربہم الگ مضمون ہے، واولئک هم المفلحون یہ الگ مضمون ہے۔ تب دونوں کے درمیان کیا آ چکا ہے؟ حرف عطف۔ حرف عطف دو جدا جدا مضمونوں کے درمیان میں آتا ہے۔ جب ان مضامین میں تناسب ہو، تباین نہ ہو، تو ان میں آتا ہے۔ یہاں تناسب ہے، تباین نہیں ہے، تو واو آ چکا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں رب کی طرف سے، اور ہدایت پر ان کو قابو مل گیا۔ اور ہدایت میں تنوین برائے تعظیم ہے، عظیم الشان ہدایت پر ہیں۔ ابہام نے یہ بتا دیا، ہدن میں ابہام ہے، اس ابہام نے یہی بتایا۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ پورے پورے کامیاب ہیں، پورے کامیاب اس لیے ہیں کہ اگر ان میں خلل آ گئی تو کامیابی کم ہو جائے گی، پورے نہیں ہوں گے، ادھورے کامیاب ہوں گے۔ ان صفات میں خلل کی بنیاد پر ادھورے کامیاب ہوں گے۔ یقیمون الصلاۃ میں خلل آ گیا، مما رزقناہم ینفقون میں خلل آ گیا، ان دونوں صفتوں میں کہیں کمی آ گئی تو پھر کامیابی ادھوری ہو جائے گی، ورنہ کامیابی پوری ہے۔ بس مومنوں کی صفات تو ہو گئے اور ان کا انجام بھی ہو گیا۔ یہ اولئک علی ھدی من ربہم انجام ہے۔ ان الذین کفروا، اب کافر لوگ آ گئے۔ یہ ان کافروں کے بارے میں ہے کہ جن کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پورا پتہ تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر جتنی محنت کر دی جائے، محنت کا ثواب محنتی کو ملتا ہے، لیکن ان پر اس محنت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ خاص کافروں کے بارے میں ہیں، ہر کافر کے بارے میں نہیں۔ بے شک جو لوگ کفر کر چکے، سواء علیہم برابر ہے ان کے اوپر، سواء
بمعنی مستوین کے ہیں، مصدر مبنی للفاعل مستوین علیہم، انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ انذرتا اور ام لم تنذرہم سے ماضی، لم تنذرہم مضارع، یہاں پر صیغے کی شکل ماضی اور مضارع کی ہے، شکل صیغہ کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، معنی مصدری کا قصد ہو چکا ہے۔ کس کا قصد ہوا ہے؟ معنی مصدری کا۔ پھر عبارت ایسی ہو جائے گی سواء علیہم مستوٍ علیہم انذارک وعدم انذارک۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل سے زمانے کو خارج کر دیا جاتا ہے، شکل فعل رہے گا، زمانے فعل نہیں رہے گا، قصد مصدر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ قصد مصدر۔ یہاں قصد مصدر ہو چکا ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، معطوف معطوف علیہ دونوں مل کر سواء ان کا فاعل ہے۔ اب فعل کیسے فاعل بن گیا؟ فعل کا شکل تو رہا لیکن فعل سے زمانہ، فعل کی خصوصیت خارج ہو گئی، قصد مصدر ہو گیا۔ مستوٍ علیہم برابر ہے ان کے اوپر انذارک کا، تیرا ڈرانا، وعدم انذارک اور تیرا نہ ڈرانا، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، یہ لا یؤمنون ان کا خبر ہے، ان الذین کفروا، الذین کفروا یہ اسم، لا یؤمنون خبر۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دیا، مولانا تھانوی نے ذکر کیا بند لگا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے۔ یہ دو جگہوں پر تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا، دلوں پر، کانوں پر، اور ایک جگہ پر پردہ پڑ گیا، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ، اور پردہ بھی عظیم الشان پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے۔ اچھا پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، وہ اسلامی صلاحیت پر پیدا ہو جاتا ہے، یہ صلاحیت اس کی اچھی ہوتی ہے، لیکن جب یہ بڑھتا ہے اور اس کی استعدادیں کھلتی ہیں تو یہ اپنی ان صلاحیتوں کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے، ان صلاحیتوں کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے، رف استعمال کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ رف استعمال کرتا ہے، ان صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے یہاں تک کہ اب وہ جو فطرت اسلامی تھی وہ ختم ہو گئی اور یہ کفر ان کے لیے فطرت دوم بن گئی۔ کیا بن گئی؟ فطرت دوم۔ تو یہ ان کافروں کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنی اصلی فطرت اسلامی کو مسخ کر کے ختم کر دیا، سوء استعمال کی وجہ سے، برے استعمال کی وجہ سے، بری تدبیر کی وجہ سے، بری عادتوں کی وجہ سے، اور کفر کو اپنا فطرت دوم بنا دیا۔ کیا بنایا؟ فطرت دوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر کر دیا، مہر لگا دیا۔ اچھا یہ لوگ آج کل کہیں گے کہ جب خدا نے مہر لگا دیا ہے تو اگلا بندہ تو مجبور ہے، اللہ نے مہر لگا دیا تو وہ تو پھر مجبور ہو گیا۔ یہ سمجھے نہیں ہے، بات ایسی نہیں۔ ان کا یہ کرتوت مہر لگانے کا سبب بنا ہے، مہر کی وجہ سے ان کے کرتوت وجود میں نہیں آئے، ان کے یہ کرتوت ہے، یہ مہر لگانے کا کیا بن گئے؟ سبب۔ ان کے یہ کرتوت مہر لگائے جانے کا سبب بن چکے ہیں، یہ مہر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے، ان کے کرتوت مہر کی وجہ سے نہیں آئے۔ بس کی بات ہے۔ اس کی مثال میں بتاؤں، ایک آدمی کو مرض لگ گیا اور مرض کے لیے پرہیز ضروری ہے، اس نے بد پرہیزی شروع کر دی اور اتنی کر دی کہ وہ بد پرہیزی کی وجہ سے 90 درجہ 95 درجہ مرض بڑھ گیا اس کا، اور 5 درجہ گنجائش ہے۔ اب ڈاکٹر بتا دیں کہ صاحب یہ اتنی بد پرہیزی کر چکا ہے کہ اس کا یہ مرض 95 ڈگری بڑھ چکا ہے، اب اس بندے نے مرنا ہے اور گنجائش نہیں ہے اس مرض کی ختم کرنے کی۔ اچھا کیا خیال ہے؟ اس ڈاکٹر صاحب کے اس کہنے کی وجہ سے یہ بندہ مرے گا یا یہ اپنی بد پرہیزی کی وجہ سے مرے گا؟ بد پرہیزی۔ کافر بد پرہیزی کرتے رہے، آخر میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ اب تو تمہارے اوپر میں مہر کر چکا ہوں مہر۔ تو کافر یہ بہانہ کرے کہ خدا کی مہر کی وجہ سے مجھ پر یہ لگا ہے، نہیں بھائی تمہاری شرارت کی وجہ سے مہر تم پہ لگا ہے۔ ہاں جی
ہاں وعلیکم السلام. Halo sawai. Tasuki. ز خلیل الرحمن خبرکم. خلیل الرحمن خبرکم. مثال سمجھ نہیں آئی؟ دوسری مثال سمجھو یار، مرض کی تو بد پرہیزی سمجھ لے. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق دے دی، مفتی صاحب کے پاس گیا، مفتی صاحب سے کہا صاحب یہ طلاق ہوئی یا نہیں؟ مفتی صاحب نے آگے سے بتا دیا طلاق ہو گئی. آگے سے وہ شور مچایا، مفتی صاحب نے میری بیوی کو طلاق کر دیا. یہ مفتی صاحب نے طلاق کی ہے؟ یہ طلاق تو تیرے الفاظ کی وجہ سے ہوئی ہے، مفتی صاحب نے صرف حکم لگا دیا ہے. بس یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ مہر لگ چکا ہے. مہر اللہ نے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے لگایا ہوا ہے. اللہ نے وہ حکم کرتوتوں کا ذکر کر دیا کہ اب مہر ہے، حکم ذکر کیا. ایسا نہیں کہ خدا کے مہر کی وجہ سے کرتوت وجود میں آ گئے، کیوں خراب ہو رہے تھے. صحیح. باقی اس کے اور اشکالات اور اعتراضات اور جوابات وغیرہ بہت کچھ ہے، لیکن اس میں بات لمبی ہو جائے گی. البتہ اتنی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخری درجے کی بات ہے. ایک آدمی اپنے لیے پلاٹ بناتا ہے، اور پلاٹ کے اندر ایک کمرہ مہمانوں کا بناتا ہے، ایک رہائش کا بناتا ہے، ایک اس کے ساتھ ساتھ ہال بناتا ہے، ایک باورچی خانہ بناتا ہے، ایک کھڈر کی جگہ کھود کر وہاں سارا گند پورے مکان کا نکاسی کا اکٹھا ہو جاتا ہے. اچھا بھائی، اب اس زمین کو حق حاصل ہے کہ جہاں کھڈر لین بنایا گیا ہے کہ مجھے کیوں کھڈر لین بنایا ہے اور باقی جگہوں کو بیٹھک بنا دیا اور رہائش گاہ بنا دیا ہے؟ یہ اعتراض کا حق حاصل ہے. زمین کا وہ ٹکڑا شکایت کر دے کہ مجھے کیوں لیٹرین کی جگہ بنایا، مجھے کیوں کھڈر بنایا، یہ اعتراض زمین کو حاصل ہے. اس کو بیٹھک کیوں بنایا؟ مالک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں تصرف کرے جیسے چاہے. اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں تصرف کرے جیسے چاہے. بس اس کا بہترین جواب تو یہی ہے. لیکن میں نے اشکال کا حل بتا دیے، پہلے 2 مثالوں کے ساتھ بتا دیے، اور بھی بتا سکتے ہیں لیکن چلو. وَمِنَ النَّاسِ. اچھا بھائی، یہ سمعہم جمع کیوں نہیں لایا؟ قلوب جمع ہے. وجہ یہ ہے کہ قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب ایک چیز کا نام ہے، وہ متعدد ہوا کرتے ہیں. لیکن سمع یہ مصدر ہے، اور مصدر جمع نہیں آتا، وہ واحد اور جمع سب کے لیے برابر آتا ہے. سمع کا لفظ مصدر ہے تو وہ واحد کے لیے اور جمع کے لیے برابر ہے. اچھا بھائی، دل کے اوپر مہر، کانوں کے اوپر مہر اور آنکھوں پہ پردے کا ذکر کیوں کیا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ آنکھیں ہیں نا، یہ سامنے کی طرف دیکھتی ہیں، دائیں بائیں پیچھے نہیں دیکھتی، سامنے دیکھتی. آنکھوں کا دائرہ محدود ہے، پیچھے نہیں دیکھتی آنکھیں، دائیں طرف نہیں دیکھتی، بائیں طرف نہیں دیکھتی، سامنے دیکھتی ہیں. تو اس کے لیے غشاء و پردے کا ذکر کر دیا. لیکن کان سامنے سے بھی سنتے ہیں، دائیں سے بھی سنتے ہیں، بائیں سے بھی سنتے ہیں، پیچھے سے بھی سنتے ہیں، تو وہاں مہر لگانے کی بات کر دی، وہاں پردے کی بات نہیں کی. چونکہ کانوں کا تصرف ہر طرف ہے، استعداد وسیع ہے، اور دل ہے تو وہ تو دیکھو بھائی دیکھی چیزوں کو بھی اندر کرتا ہے اور بن دیکھی چیزوں کو بھی اندر لاتا ہے. تو اس کا دائرہ ذرا سمع سے بھی زیادہ کیا ہے؟ وسیع. قلب کا دائرہ آنکھوں کانوں سے وسیع، کانوں کا دائرہ آنکھوں سے وسیع. تو جو کم دائرے والا تھا، محدود والا آنکھیں، اس کے لیے پردے کا ذکر کیا. جس کا دائرہ وسیع تھا، کان اور دل، اس کے لیے ختم کا لفظ ذکر کر دیا ہے، مہر. لیکن اس مہر لگا کر بندے کو مجبور خدا نے نہیں بنایا. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھو. وہ مثال یاد ہے مفتی صاحب کی کہ وہ آخر میں فتویٰ لگائے تیری بیوی طلاق ہو گئی. یہ مفتی صاحب نے طلاق کی ہے یا اس کے الفاظ نے طلاق کی؟ الفاظ نے. دوسرا، بد پرہیزی کر کے 95% خراب ہو گیا، 5% گنجائش ہے، ابھی مر رہا ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے مر رہا ہے، یہ ڈاکٹر نے مارا ہے یا یہ اپنے آپ کرتوتوں سے مرا ہے؟ ڈاکٹر نے حکم بتا دیا. باقی اگر کوئی کہے کہ اللہ کا ارادہ تو اس کی بد پرہیزی میں شامل تھا،
تو اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ اللہ کو حق حاصل ہے کہ مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کر لے، یہ ساری مخلوق خدا کی ملک ہے۔ کرو جی۔ ومن الناس، اب منافقوں کی بات آ گئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات ایک آدمی کہے خنزیر حلال ہے اور خنزیر کی طرف اشارہ کر کے کہے یہ خنزیر ہے اور خنزیر حلال ہے، اور بکری کی طرف اشارہ کر کے کہے یہ بکری ہے اور بکری حرام ہے، کیونکہ ٹھیک ہے لیکن اس کی فٹنگ غلط ہے، اس نے ہمیں فراڈ کر دیا، دھوکہ دے دیا۔ منافق کی مثال یہ نمبر 2 ہے، کافر کی مثال نمبر 1 ہے۔ کافر نے ہمیں ٹھگی نہیں کی، منافق نے کیا کر دیا؟ ٹھگی کر دی، خنزیر کو بکری پر فٹ کر دیا اور بکری کو خنزیر پر فٹ کر دیا۔ بات ٹھیک کی ہے کہ خنزیر حرام ہے، بکری حلال ہے، خنزیر حرام ہے اس کو بکری پہ فٹ کیا، اور بکری حلال ہے اس کو خنزیر پہ فٹ کر دیا، اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ اسی لیے منافق ہمیشہ دھوکہ دیتے۔ چلو بھائی، ان کے لیے تقریباً 13 آیتیں ہیں جن کے اندر یہ سارا کا سارا ان کا آپریشن ہوا ہے۔ تقریباً 13 آیتیں جی۔ ان الذین ومن الناس من یقول، بعض لوگ، من تبعیضیہ ہے، مکہ مکرمہ میں منافقین نہیں تھے، کافر اور مسلمان تھے، مدینے میں تیسرا طبقہ جنم لیا گیا منافقوں کا، اور یہ منافق دراصل انصار کی جماعت کے لوگ تھے، مہاجرین کے جماعت کے لوگ بالکل منافق نہیں تھے، اسی لیے کسی منافق کا مہاجرین میں نام نہیں ہے۔ منافقین کے جتنے نام ہیں وہ کس میں سے ہیں؟ انصار میں سے، اور اس میں اوس قبیلے کے لوگ بھی منافق نہیں تھے، خزرج قبیلے کے کچھ لوگ منافق تھے، خزرج قبیلے کے کچھ لوگ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول وغیرہ، یہ آخرت کے دن پر اللہ پر ایمان لے آئے۔ وما ہم بمومنین، اور وہ نہیں مومن۔ بھائی ما مشابہ لیسا، ہم ضمیر اس کا اسم ہے اور بمومنین خبر ہے، اور یہ حرف نفی کے خبر پہ جب با آتی ہے تو وہ فائدہ تاکید کا دیتی ہے، اس کا ترجمہ ہوگا ما ہم بمومنین، اور یہ بالکل مومن نہیں۔ ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں آمنا باللہ، اللہ تعالیٰ ادھر سے فرما رہے ہیں وما ہم بمومنین، یہ بالکل مومن نہیں۔ اچھا، اس کا حل نیچے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ مومن نہیں اور وہ کہہ رہے ہم تو مومن ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ حل آ رہا ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ٹھگی کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، ٹھگی کسے کہتے ہیں؟ کسی کی طرف مکروہ کو پہنچانا اس کی بے خبری کے ساتھ، کسی کی طرف مکروہ کو پہنچانا اس کی بے خبری کے ساتھ، یہ ہے ٹھگی۔ کہ میں تم میں سے کسی ایک کی طرف کوئی اذیت پہنچاؤں تمہیں خبر نہ ہو، یہ ٹھگی ہوگی۔ ٹھگی کی تعریف کیا ہو گئی؟ کسی کی طرف کوئی اذیت پہنچانا، دکھ پہنچانا اس کی بے خبری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تو بے خبر نہیں کہ اس کی طرف یہ لوگ دکھ پہنچائیں، تو ٹھگی کا معنی نہیں پایا گیا۔ اور اللہ نے خود فرما دیا یخادعون اللہ، ٹھگی کا معنی اللہ پر فٹ نہیں آ رہا اور یہاں استعمال ہو گیا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا ہے یعاملون اللہ معاملۃ المخادع، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخادع کا معاملہ کرتے ہیں، دھوکہ دے نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناواقف نہیں ہے، وہ غافل بھی نہیں ہے، ناواقف بھی نہیں ہے، وہ جانتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی طرف سے دھوکے والا معاملہ کرتے ہیں۔ یعاملون اللہ معاملۃ المخادع، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکے والا معاملہ کرتے ہیں، اور ان کا اپنا اعتقاد ہے کہ ہم خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ حقیقت میں دھوکہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ان کا اپنا گندا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خدا کو جانتے نہیں، تو نہ جاننے کی وجہ سے کہتے ہیں ہم نے خدا کے ساتھ بھی ٹھگی کر دی، ان کے اپنے ایمان اور خیال کے مطابق۔ 2 جواب ہو گئے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ بھی یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ مومنوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، البتہ مومنوں پر ان کا یہ دھوکہ آج نہ کھلے کل کھلے گا، اسی لیے فراڈ ہمیشہ کھلتا ہے، ساری زندگی چھپتا نہیں ہے، یہ مومنوں پر علامات سے یہ فراڈ ان کا کھلے گا۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو،
اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ ابھی تو خوش ہو رہے ہیں ہم نے مومنوں کو دھوکہ دے دیا، ہم نے مومنوں کو نقصان دے دیا، لیکن اس دھوکے کا جو وبال ہے اس میں یہ پڑ گئے۔ مومنوں کو دھوکہ دے دیا وقتی نقصان دے کر، اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا ابدی نقصان دے کر۔ مومنوں کو دھوکہ دے دیا وقتی نقصان دے کر، اپنے آپ کو نقصان دے دیا ابدی۔ اچھا، تو دھوکہ اپنے ساتھ ہو گیا کہ خود بچتے رہے اور پڑ گئے، خود بچتے رہے اور پڑ گئے۔ ابدی اور وقتی کا فرق یاد رکھ لو۔ وما یشعرون، اور ان کو سوجھ ہی نہیں ہے، ان کو تو سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں۔ بھائی اللہ نے بتا دیا کہ یہ حیوانات سے بھی نچلے درجے کے ہیں، حیوانات میں شعور ہوتا ہے، ان میں شعور بھی نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ اب بیماری ہے ان کے دلوں میں، کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی، شک کی، تردد کی بیماری ہے۔ اچھا، جتنا جتنا مومنوں کو ترقی ملتی ہے، یاد رکھ لو اسلام ایک باطل مذہب نہیں ہے، حق ہے۔ یہ اسباب کے سہارے کا محتاج نہیں ہے، یہ اپنا آپ خود اپنی حقانیت بولتا ہے۔ اور یہ اسلام ریورس ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ ترقی کے لیے آیا ہوا ہے، یہ ترقی کے لیے آیا ہوا ہے، ریورس ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، تکمیل تک پہنچائے گا۔ تو اسلام ریورس ہونے کے لیے ہی، اسلام کی روشنی مٹنے کے لیے نہیں، یہ آگے بڑھنے کے لیے ہے۔ اچھا، تو اب یہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اسلام جب آگے بڑھنے کا نام ہے تو یہ بڑھتے بڑھتے ان کا مرض اور بڑھ رہا ہے۔ جتنا اسلام آگے بڑھتا ہے ان کی اتنی بیماری بڑھ رہی ہے، جتنا اسلام آگے بڑھتا ہے اتنی ان کی دل کی دکھ اور شرارت اور حسد اور کینہ، اس کی بیماری بڑھ رہی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا بیماری کے اعتبار سے، مرضاً تمیز ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دکھ دینے والا، یاد رکھ لو۔ قرآن مجید میں کسی جگہ عذاب عظیم ہے، کسی جگہ عذاب علیم ہے، کسی جگہ عظیم کے ساتھ علیم بھی ہے، دونوں جمع ہے۔ یہاں عذاب علیم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ منافق مومنوں کو دھوکہ دے کر دکھ دیتے تھے، دھوکہ دے کر دکھ دیتے تھے، تو اللہ نے ان کے لیے سزا وہ تجویز کی جس میں دکھ ہی دکھ ہے کہ تم دکھ دیتے تھے، ان کے لیے دکھوں والی سزا ہو۔ اور اوپر کافر ہیں، انہوں نے بڑا کفر کیا، لیکن کبھی مومنوں کو دکھ دیتے کبھی نہ دیتے، تو اللہ نے عذاب بڑا کر دیا۔ ان کے لیے عذاب دکھ دینے والا ہے، ان کے لیے عذاب بڑا ہے۔ نہیں سمجھ؟ اور یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ دیکھو ادھر آؤ، تو آواز پاکستانی، تو ادھر آؤ، میں تمہیں دے دیتا ہوں، تھوڑی سزا معلوم ہو جائے دکھ کی اور بڑے کی۔ یہ اس کو میں سزا دے رہا ہوں، یہ سزا دے رہا ہوں، اس کو خفا نہیں ہونا۔ چلو، درد زیادہ یا کم ہے بتاؤ؟ ہاں بھائی بتاؤ نا۔ زیادہ۔ دیکھو دکھ زیادہ ہے لیکن سزا بڑی ہے۔ چابی 2 انگلیوں کے درمیان میں گھسیڑ دی اور اس کو سزا دے دی۔ دکھ زیادہ ہے لیکن عذاب اتنا عظیم نہیں ہے، یہ چھوٹا سا ہے۔ اور ادھر سے بڑی لاٹھی لا کر ایک موٹے آدمی کو گوشت میں سرین پر لگائی اور خوب لگائی۔ دیکھو بھائی سزا بڑی ہے لیکن دکھ اتنا نہیں ہے۔ سمجھ؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ سزا بھی بڑی ہوگی اور دکھ بھی زیادہ ہوگا۔ تو منافقوں کے لیے سزا خدا تعالیٰ نے مقرر کی ہے دکھ والی، اور کافروں کو اللہ نے سزا مقرر کی ہے عظمت والی، عظیم۔ ہاں کبھی عظیم میں بھی دکھ شامل ہوگا زیادہ۔ یہ بڑی اچھی مثال ہے نا۔ بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ کہتے۔ اچھا بھائی کدھر جھوٹ کہتے تھے وہ؟ آمنا باللہ، یہ پیچھے جو کہا تھا نا آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی جھوٹ ہے۔ بھائی جھوٹ کیسے؟ میں بھی کہتا ہوں آمنا باللہ، وہ منافق بھی کہتے ہیں آمنا باللہ،
الفاظ میرے اور اس کے برابر ہے، اس کا جھوٹ ہو گیا میرا سچ ہو گیا، یہ کیسے؟ اس کا دل اس کی بات کے ساتھ شامل نہیں، جھوٹ، میرا دل میری بات کے ساتھ شامل ہے، سچ۔ نہیں سمجھے؟ میں کہتا ہوں آمنا باللہ، میرا دل بھی کہتا ہے آمنا باللہ، تو یہ سچ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے آمنا باللہ، دل کہتا ہے نہیں، تو یہ جھوٹ ہو گیا۔ جب دل زبان کے ساتھ موافقت نہ کرے تو یہ بات سچی بھی کیا ہے؟ جھوٹی، اور جب دل زبان کے ساتھ موافقت کرے تو یہ بات تب سچی ہے۔ یہ بما کانوا یکذبون میں حوالہ اسی اوپر آمنا باللہ کا ہوگا، لیکن شک ہوگا کہ وہ تو زبان سے آمنا باللہ کہہ رہے ہیں، بات تو سچی ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ دل ساتھ نہیں دے رہا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے منافقین کو، لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد مت کرو، دھوم مت مچاؤ، تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ مثلا انہی منافقین کے ساتھ کہا جائے کہ تم یہودیوں کے ساتھ جا کر اٹھتے بیٹھتے ہو اور دوستیاں